اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق واصدق الصادقین۔ تمام تر حمد و ثناء ذات واحد کے لیے کہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، وہ خداوند متعال کہ جو علیم بذات الصدور ہے، اور تمام تر درود و سلام کی سزاوار اور مستحق انوار محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ جس موضوع کو اس اشرۂ سفر کے لیے منتخب کیا گیا وہ اسلامی تشخص اور عصر حاضر کے مسائل ہیں، اور یہ تمام تر مسائل اور ان کے حل اور ایک اسلامی تشخص یا اسلامی کردار کن صفات کا متحمل ہونا چاہیے، کن صفات کا حامل ہونا چاہیے، وہ ہم نے سورہ انعام کی آیات 151، 152، 153، 151 سے 153 یہ 3 آیات کلام مجید کی منتخب فرمائی ہیں کہ جس میں پروردگار عالم نے ان 10 صفات کو بیان فرمایا ہے کہ جس میں ایک اسلامی معاشرے میں، ایک اسلامی کردار کے تشکیل میں اور ایک اسلامی تشخص میں، اسلامی شخصیت میں ان 10 صفات کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، لازم ہے، اور وہ بہت بنیادی ہیں۔ اور ان میں پروردگار عالم نے آگے چل کر ان 3 سٹیجز کو بھی بیان فرما دیا کہ کون سی صفات جب انسان کے اندر آئیں گی تو وہ اس کا شمار ذاکرین میں ہو سکتا ہے اور انسانوں کا شمار عاقلوں میں ہو سکتا ہے، فہم و ادراک رکھنے والوں میں ہو سکتا ہے۔ ان تمام تر صفات کو انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور ان معاشرتی برائیوں کو کی بھی نشاندہی کریں گے کہ وہ صفات ہونا اور ان صفات کا نہ ہونا معاشرے کو کس طرف لے جاتا ہے، اور اگر ان صفات کی جانب ہم بڑھیں اور ان پر عمل پیرا ہوں تو کس طرح سے ایک ہم مہدوی معاشرے، ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل میں، اور اس دعا کو کہ جو ہم امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں امام کے ظہور کی زمینہ سازی کرنے کی اور اس معاشرے کو تشکیل دینے کی توفیق دے اور اس میں ایک مثبت کردار ہم ادا کر سکیں، تو کس طرح سے ان صفات پر عمل کر کے ہم ایک مہدوی اور ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل کی جانب قدم بڑھا سکتے ہیں، اور وہ کون سی ایسی 10 صفات ہیں اور وہ کون سے ایسے کام ہیں کہ جن سے پروردگار عالم نے روکا اور کن امور کی جانب مسلمانوں کو توجہ دلائی ہے کہ اگر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ پروردگار عالم کی اطاعت اور اس معاشرے میں اپنا ایک مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کے سامنے گوش گزار کیا کہ سورہ انعام کی آیات نمبر 151، 152 اور 153 ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے ان 10 احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ اس کی شان نزول کو آج بیان کریں گے اور ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں کہ جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ یہ پہلی آیہ ہے 151ویں کہ جس میں پروردگار عالم اس آیت کا شروع ہونے کا انداز یا طرز تخاطب آپ کو ایک اور آیت کی یاد دلائے گا کہ جس طرح سے پروردگار عالم نے اس آیہ مبارکہ میں فرمایا، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں تلاوت کر دوں تمہارے اوپر اور بیان کر دوں ان امور کو کہ جن کو پروردگار عالم نے تم پر حرام قرار دیا ہے۔ یہ قل تعالو یہ طرز تخاطب جو ہے ایک اور آیہ کی جانب میں نے کہا آپ کے اذہان کو لے کر جائے گا کہ جس میں وہ آیہ مباہلہ ہے جس میں ہم پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم، یعنی اس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اس مباہلے کی جانب کہ جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں۔ بالکل کچھ اسی انداز سے ان 2 متشابہ
مشابہ الفاظ سے پروردگار عالم نے اس آیت کا بھی آغاز کیا، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم۔ میں نے کہا آج پہلی مجلس میں ہم بیان فرمائیں گے کہ ان آیات کا شان نزول کیا ہے، کس طرح سے پروردگار عالم نے اس قرآن کو تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے قرار دیا اور ان تعلیمات کی جانب بلانے کے لیے۔ قبیلہ اوس و خزرج کہ جن کے ناموں سے آپ سبھی واقف ہوں گے، تاریخ میں یہود کے یہ دونوں قبائل ہیں کہ جن کے درمیان بہت زیادہ دشمنی چلی آ رہی ہے، اور اس قدر سنگین دشمنی کہ کچھ تواریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ 300 سے زائد سال گزر گئے ان قبائل کی دشمنیوں میں، کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہے، اور ان کی دشمنی جو طول اختیار کرتی چلی جا رہی تھی۔ تو اتنی طویل اگر دشمنی ہو اور جنگیں ہوں تو اس کے لیے یہ ایک بات بہت ظاہری سی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے مالی امداد ہے جو ان قبائل کی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کی دشمنی، ان کی جنگ آپس میں طولانی ہو رہی تھی اور طول پکڑتی جا رہی تھی۔ اور ان کو جو ان کے الائز تھے یا ان کو فائنینشیل ایڈ ملتی تھی وہ مکہ کے بہت سے قبائل ہیں جو دیتے تھے۔ کچھ قبائل ہیں جو اوس کو سپورٹ کرتے تھے، کچھ خزرج کو سپورٹ کرتے تھے۔ اسی طرح سے ان لوگوں کے درمیان جنگ ہوئی اور اوس جو ہے وہ ہار گیا، جیت گیا، اور خزرج جو قبیلہ ہے وہ اس جنگ میں جیت گیا۔ اوس کا ہارنا تھا، یعنی جب بھی کوئی قبیلہ ہارتا تھا تو وہ اپنے ریپرزنٹیٹیوز کو بھیجتا تھا مکے کی جانب، ان قبائل کی جانب، اور امداد کو طلب کرتا تھا۔ ظاہری سی بات ہے جو قبیلہ جیتتا تھا مالی غنیمت اس کے ہاتھ لگتا تھا، اور جو ہارتا تھا وہ اپنی تمام تر چیزیں، اپنے سارے ریسورسز کو ہار جاتا تھا، اور پھر ان کو فائنینشیل ایڈ کی مدد کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس طرح سے جب یہ قبیلہ ہار گیا تو اس نے اپنا ایک ریپرزنٹیٹیو بھیجا مکے کی جانب اور کہا کہ تم ایڈ لے کر آؤ۔ اس وقت جن لوگوں کو ریپرزنٹیٹیو بنا کر بھیجا جاتا تھا وہ ہائیلی انٹلیکچوئل ہوتے تھے، یعنی وہ عام لوگ نہیں تھے۔ ان کے فکر، ان کے اندر بہت سی ایسی صلاحیتیں ہوتی تھیں کہ جو ریپرزینٹ کر سکیں، اور ظاہر سی بات ہے ابھی بھی اگر کسی کو ٹیبل ٹاک کے لیے بھیجا جاتا ہے کسی ملک کی جانب سے، کسی خطے کی جانب سے، تو کسی عام شخصیت کا انتخاب نہیں ہوتا، بلکہ ایسے لوگوں کو، ایسی پرسنالٹیز کو منتخب کیا جاتا ہے کہ جو جا کر اپنا ورژن، اپنا جتنا بھی ان کا موقف ہے اس کو صحیح طور سے بیان کر سکیں، اور جس مقصد کے لیے بھیجا جا رہا ہے اس مقصد کے لیے کامیاب واپس لوٹیں۔ تو اسی طرح سے جس شخصیت کا انتخاب ہوا اس قبیلے میں سے، ان کا نام اسید بیان کیا جاتا ہے، جو بعد میں ایک بہت ہی اہم صحابی قرار پائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اسید کو قبیلے کا ریپرزنٹیٹیو بنا کر بھیجا گیا، ان کے ساتھ ایک اور شخص کو قرار دیا گیا کہ جائیں اور جا کر اپنی تمام تر صورتحال کو بیان کریں اور فائنینشیل ایڈ لے کر آئیں۔ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ میں جو قبیلہ ان کو زیادہ سپورٹ کرتا تھا، اس قبیلے کا سردار عتبہ تھا۔ یہ ریپرزنٹیٹیو آیا اور اس وقت مکے میں داخل ہونے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور چاہیے ہوتا تھا، اور جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جو لوگ بیان کرتے تھے آنے کے لیے، مکہ میں انٹر ہونے کے لیے یا اذن دخول جو انہیں ملتا تھا وہ اسی غرض سے ملتا تھا کہ وہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، یعنی احرام پہن کر آنا پڑتا تھا۔ اسید نے بھی احرام بدلا اور وہ اس غرض سے کہ میں عمرے کے لیے آیا ہوں مکے کے اندر وارد ہوا اور عتبہ کے پاس مہمان ہوا۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ مہمان کیا جاتا تھا لوگوں کو، تو ایک دم سے پوچھا نہیں جاتا تھا کہ کس غرض سے آئے ہیں، 2 یا 3 دن مہمان نوازی لازم کی جاتی تھی، اور اس کے بعد مقاصد کا اندازہ لگایا جاتا تھا یا سوال کیا جاتا تھا۔ اسید آئے اور آ کر بیٹھے عتبہ سے، ابھی چاہتے تھے کہ اپنے مدعا کو بیان کریں، تو خود ہی عتبہ نے جو ہے وہ بیان کیا اپنا اور کہا کہ تم سوال کر دیا، یعنی مہمان نوازی نہیں کی، بہت زیادہ طول نہیں پکڑی مہمان نوازی، اور انتظار نہیں کیا کچھ ایام کے لیے، بلکہ اسی دن جس وقت آئے ہیں آ کر سوال کر دیا عتبہ نے کہ تم کس غرض سے آئے ہو۔ تو وہاں پر بیان کر دیا انہوں نے کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم جب جنگ ہار جاتے ہیں تو ہم مدد کے لیے تمہارے قبائل کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ تم ہمیں فائنینشلی مدد کرو، مالی طور پر ہمارے ساتھ معاون رہو، مددگار رہو۔ تو یہاں پر ایک عجیب بیہیویئر تھا کہ جو عتبہ کا نظر آیا اسید کو، وہ شاید یہ بھی تھا کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں آگ لگی ہو تو انسان پہلے اپنے گھر کی آگ کو بجھاتا ہے اور پھر دوبارہ دوسرے کے گھر کی آگ کی جانب جاتا ہے بجھانے کے لیے۔
تو عتبہ خود پریشان حال نظر آیا اسید کو، تو کہا کہ میں اپنی پریشانی تو تمہیں بعد میں بتاؤں گا کہ میں کیا سوال لے کر آیا ہوں، مگر یہ کہ تم بتاؤ کہ تم مجھے خود سے زیادہ پریشان دکھ رہے ہو عتبہ، کیا حال ہے اور کس چیز نے تمہیں اس قدر پریشان کیا ہوا ہے؟ اسید کا سوال کرنا تھا کہ عتبہ نے کہا کہ ہم خود تمہاری کیا مدد کریں، مالی معاونت کریں، کہ ہم خود بہت زیادہ مشکل کا شکار ہیں، اور وہ مشکل یہ ہے کہ ایک محمد نامی نوجوان ہے جو ایک نیا دین لے کر آیا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اس کی تعلیمات کو لوگوں کے اندر بیان کرتا ہے۔ تو ایک بغاوت ہے کہ جسے ہم اپنے قبائل میں محسوس کر رہے ہیں، خاص طور پر ایک پسا ہوا طبقہ جو غلاموں کا ہے، جو کنیزوں کا ہے، اور وہ لوگ کہ جنہیں ہم عزت نہیں دیتے معاشرے میں، اور جو ایک طرح سے ہماری غلامی اور ہمارے لیے پیسہ جنریٹ کرنے کا ایک طبقہ، ایک گروپ ہے، اس کے اندر ہم بغاوت کو محسوس کر رہے ہیں۔ تو اسید نے کہا کہ کیا ہوا جہاں پر اس قدر بت رکھے ہوئے ہیں اور لوگوں نے اپنا تمام تر قبائل نے اپنے بتوں کو رکھا ہوا ہے اور تمہارا کاروبار جاری ہے، تو کیا ہوا؟ محمد بھی اگر آ گیا ہے، یہ محمد نامی نوجوان، تو اس کو بھی اپنے خدا کا تعارف کروانے دو۔ تو اسید نے کہا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے خدا کا تعارف کرواتا ہے، اپنے دین کو پھیلا رہا ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے ان بتوں کی نفی کرو، یعنی ہمارے کلمے کا آغاز جس طرح سے فرمایا گیا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، یعنی پہلے باقی سارے معبودوں کی نفی کرنی ہے اور اس کے بعد حق تعالیٰ کا اس کی توحید کا اعتراف کرنا ہے اور کہنا ہے کہ پروردگار عالم وحدہ لا شریک ہے، لیکن پہلے ان معبودوں کی نفی ہے۔ تو کہا کہ ہمیں سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے خدا کا تعارف کروا رہا ہے، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو اس سے پہلے معبود رکھے ہوئے ہیں ان کی نفی ہو، یعنی ان کو نہیں مانا جاتا، اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو کہا کہ تم اس کو وہاں سے اٹھا دو۔ اسید نے، عتبہ نے کہا کہ آسان نہیں ہے، وہ عین کعبے کے بیچ میں بیٹھ کر خانہ کعبہ کے سامنے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ کہا کہ تم میجورٹی میں ہو، تمہاری تعداد جو ہے وہ کثرت میں ہے، تو تم قبائل مل کر اسے کیوں ختم نہیں کر دیتے، اسے کوئی نقصان پہنچاؤ، اسے وہاں سے ہٹاؤ۔ تو اس وقت عتبہ نے کہا کہ جب تک اس محمد نامی نوجوان کے ساتھ قبیلہ بنو ہاشم کھڑا ہے اور اس قبیلے کا سردار یعنی ابو طالب کھڑا ہے، ہم تب تک اسے کوئی نقصان، کوئی گزند نہیں پہنچا سکتے۔ تو ایک مرتبہ اسید کو بہت زیادہ حیرانی ہوئی، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم جتنی پریشانی اپنی بتا رہے ہو، مشکلات، جب تمہاری حل ہو جائے تو ضرور تمہاری میں بھی اپنا سوال لے کر آؤں گا۔ اب یہ کہ مجھے اجازت دو اگر تم ہماری مشکل کو حل نہیں کر سکتے تو، لیکن یہ احرام جو میں نے پہنا ہوا ہے، اس احرام کو تو اتارنا ہے، اور یہ بغیر طواف کے میں اتار نہیں سکتا۔ بہت سی ایسی چیزیں جو میرے پر حلال ہیں وہ حرام ہو جائیں گی اگر میں طواف نہیں کروں گا، وہ طواف کر کے ہی مجھے اس احرام کو اتارنا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ گیا اور جا کر اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں طواف کروں۔ تو اس وقت عتبہ نے منع کیا اور کہا کہ اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ ہم تمہیں وہاں نہیں جانے دیتے، کہ وہ اس وقت وہاں پر اگر موجود ہوا تو مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی اس کے پاس جاتا ہے اور وہ اس سے ہم کلام ہوتا ہے تو وہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ، یعنی جادو کرتا ہے، کچھ ایسے کلمات بیان کرتا ہے کہ اس سے لوگوں کے قلب جو ہیں وہ دل منقلب ہو جاتے ہیں، ان کے وجود میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے، پھر وہ ہماری بات نہیں سنتا، وہ اس کی باتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اب تم نے جانا تو ہے، طواف تو کرنا ہے، تو اس نے اپنا ایک غلام اسید کی ہمراہ کر دیا اور روئی دی اور کہا کہ یہ اپنے کانوں میں رکھ لو تاکہ اس کے کلمات تم سن نہ سکو، اور سنو تو تمہارے قلب پر اثر نہ کر سکیں۔ عتبہ نے وہ کانوں میں روئی ڈال لی اسید نے، اور عتبہ کے غلام کو لے کر کعبے کی جانب روانہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ خانہ کعبہ کے اس پریمیسز میں وارد ہوا رواق میں، تو اس نے دیکھا کہ وہ نوجوان بیٹھا ہوا، غلام نے عتبہ کی اشارہ کر کے بتا دیا کہ یہی وہ نوجوان ہے۔ کہتے ہیں کہ عتبہ چونکہ اسید طواف کرنے کے لیے آیا تھا تو اس نے ایک طواف کیا، دوسرا کیا، طواف وہ کرتا جا رہا ہے اور مسلسل چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب متوجہ ہے، اور خاص طور پر، اور وہ بھی آپ کا چہرہ بھی اور ان لوگوں کے چہرے بھی جو آپ کے ساتھ موجود ہیں، اولین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جن کا شمار ہوتا ہے، جن میں حضرت ابو طالب ہیں، جن میں جناب حمزہ ہیں، جن میں جناب جعفر ہیں، وہ موجود ہیں، مولا کائنات مولا متقیان علی ابن ابی طالب موجود ہیں۔ اور
جیسے جیسے وہ طواف کرتا رہتا ہے وہ لوگ انہیں بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے رہتے ہیں اور اپنی جانب بلاتے رہتے ہیں. تو وہ جیسے ہی ارادہ کرتا ہے کہ میں طواف ختم کر لوں تو میں ضرور جاؤں گا اس نوجوان کے پاس اور پوچھوں گا کہ یہ کیا دین لے کر آیا ہے. کہتے ہیں جیسے ہی اس نے طواف مکمل کیا وہ جائیں لگا، عتبہ کے غلام نے اسے روکا کہ تم نہ جاؤ. مگر وہ غلام تھا کس قدر کہہ سکتا تھا یا اسید کتنی اس کی بات کو سنتا. اس غلام کو فراموش کیا، نظر انداز کیا اور وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک مرتبہ سوال کیا کہ نوجوان کیا نام ہے تمہارا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف. آپ نے جب اپنے پورے شجرے کے ساتھ اپنا تعارف کروایا، وہ عرب کے جہاں پر جانوروں تک کے شجرے محفوظ تھے، یعنی طہارت اور پاکیزگی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اگر کوئی اپنے شجرہ نسب کے ساتھ اپنا تعارف کرواتا ہے. جب رسول اللہ نے اپنے تمام تر اجداد کے ساتھ اپنا تعارف کروایا تو اسید ایک مرتبہ متحیر ہوا کہ کوئی بھی ہے مگر یہ کہ طہارت رکھتا ہے، پاکیزگی رکھتا ہے، اس کے شجرے سے آیا ہو رہی ہے اس کی طہارت، اور جس طرح سے اس کا روب اور جلال ہے وہ بتا رہا ہے کہ کسی شریف قبیلے سے اس کا تعلق ہے اور خاندان سے تعلق ہے. اور جب وہ تعارف کروا چکے ہیں تو اس کے بعد دوسرا سوال اسید کرتا ہے کہ بتاؤ اے نوجوان کیا لے کر آئے ہو خدا کی جانب سے، کس دین کی بات کرتے ہو، کیا احکامات ہیں تمہارے پروردگار عالم کی جانب سے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امی ان آیات کو لے کر نازل ہوتے ہیں اور باذن خدا آپ ان آیات کی سورہ انعام کی جس کو ہم نے سرنامہ کلام بنایا، ان 10 احکامات کو تلاوت کر کے بیان فرماتے ہیں کہ جس کی پہلی آیت آپ کے سامنے ہم نے ارشاد فرمایا، آپ کے سامنے آپ کے سماعتوں کو ہدیہ کی تھی کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم. اے رسول اس پر تلاوت کر دیجئے ان احکامات کو کہ جسے ہم نے فرما دیجئے کہ تم پر حرام قرار دیا ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا، اور ان میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ خدا کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاکم به لعلکم تعقلون. جب اس آیت کو اور باقی کی 2 آیات کو رسول اللہ نے اسید کے سامنے تلاوت فرمایا اور کہا کہ یہ تمہارا خدا لے کر آیا ہے یا یہ تمہارے اگر احکامات ہیں، تو ایک مرتبہ کہا کہ اے محمد، اے نوجوان، اپنے ہاتھ کو آگے کرو. رسول اللہ اپنے ہاتھ کو آگے کرتے ہیں، اسید آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اور اسلام لے آتا ہے. رسول اللہ کلمہ پڑھواتے ہیں، وہ کلمہ پڑھتا ہے. نہ صرف وہ بلکہ اس کے ساتھ جو غلام آیا ہے وہ بھی اسلام کو قبول کر لیتا ہے. اور جب وہ واپس قبیلے میں پلٹتا ہے تو اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا ہے. اور جب وہ رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اے محمد، جب میں آیا تھا تو میں اپنے دل میں گرجز لے کر آیا تھا، اپنے دل میں نفاق لے کر آیا تھا، اپنے دل میں حسد لے کر آیا تھا، دشمنی لے کر آیا تھا. مگر اب جب کہ میں واپس تمہاری تعلیمات کو لے کر پلٹ رہا ہوں تو میرا قلب ایمان سے، اللہ کے ایمان سے اور نور سے جو ہے وہ منور ہوا ہے اور میں نے اسلام کو قبول کیا. میں امن کا پیغام، اب امن کا داعی ہے جو میں بن کر جا رہا ہوں یہاں سے. یہ وہ کلمات تھے، یہ وہ آیات تھیں کہ جن کو جو اولین احکامات کو اسلام کے بیان کرتی ہیں عزیزان، اور یہ وہ آیات تھیں کہ جن پر جب بھی رسول اللہ تلاوت کیا کرتے تھے، بیان فرمایا کرتے تھے، تو لوگوں کے قلوب منقلب ہو جاتے تھے. جو اولین مسلمان ہمیں صفوں میں نظر آتے ہیں، یہ وہ آیات، وہ احکامات لیے ہوئے ہیں اپنے دامن میں کہ جو لوگوں کو اسلام کا صحیح تعارف کرواتی ہیں، صحیح انٹروڈکشن کرواتی ہیں اور ایک صحیح اسلامی تشخص ہے یا کردار ہے کہ جس کو سامنے پیش کرتی ہیں، جس کی وجہ سے اگر آج بھی ان آیات کو اور اس کردار کو ہم نان مسلمس کے سامنے پیش کریں، غیر مسلموں کے سامنے پیش کریں، تو ہم ایک بہتر کردار اسلام کا اور ایک بہتر طور پر ہم اس کے تشخص کو سامنے پیش کر سکتے ہیں اور آئینہ بندی کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں اپنے کردار کے ذریعے سے، شخصیت کے ذریعے سے، کہ اصل میں جو اسلام کا پیغام ہے یا احکامات ہیں وہ کیا ہیں. رسول اللہ نے قرآن کے ذریعے سے، لیے قرآن کو معجزہ کہا گیا، اسی لیے کانوں میں روئی اسید کے ڈالی گئی تھی کہ تم نہ سن لینا، یعنی وہ کلمات جو رسول اللہ بیان کرتے تھے وہ آپ کے نہیں تھے. وما ينطق عن الهوى کی منزلت پر اگر آپ فائز ہیں کہ کچھ کلام ہی نہیں کرتے سوائے اس کے کہ وحی الہی ہو. یہ وحی الہی لوگوں کے قلوب پر اس قدر اثر انداز ہوئی کہ آپ نے پھر اسلام کی روشنی کو پھیلانا شروع کیا اور ان آیات نے، ان قرآنی آیات نے اس قدر اثر کیا لوگوں کے قلوب کو کہ پھر
وہ مسلمان ہوئیں، اور اس کے بعد آپ نے متعارف کروایا کہ اگر اس قرآن کا اصل تمہیں مجسم نمونہ چاہیے یا تفسیر تو میرے اہل بیت اطہار علیہم السلام ہے، اور یہی وہ رشتہ تھا اہل بیت کا اور قرآن کا عزیزان کی جو حق ہے۔ اور انہی قرآن کی آیات کی تلاوت کر کے نو کے نیزہ پر سید الشہداء نے بیان کیا کہ ہمارا اور قرآن کا رشتہ کہ جو تا قیام قیامت تک ہے، یہ رشتہ کوئی منقطع نہیں کر سکتا، ہمیں قرآن سے کوئی جدا نہیں کرتا، ہم قرآن سے الگ نہیں ہو سکتے، نہ ہم قرآن سے الگ ہیں نہ قرآن ہم سے الگ ہے، ہم اس سے جدا نہیں ہو سکتے، نہ کوئی ہمیں اس قرآن سے وحی الہی سے جدا کر سکتا ہے۔ سری سید الشہداء کا بازاروں میں کوچہ بکوچہ سورہ کہف کی آیات کا تلاوت کرنا یہ ثابت کر دیتا ہے کہ قرآن کا کیا رشتہ اہل بیت اطہار کے ساتھ ہے۔ مگر جس طرح سے قرآن کی تعلیمات سے لا تعلقی کا اظہار کیا لوگوں نے، اسی طرح سے اہل بیت کے دامن کو بھی چھوڑ دیا۔ اور کس طرح چھوڑا کہ جب سورہ کہف کی آیات کی تلاوت حسین سید الشہداء کا سر کر رہا تھا اور کہا کہ کیا عجب ہے اصحاب کہف کا قصہ اور واقعہ قرآن میں کہ اس کے اندر کانوا من آیاتنا عجبا، کیا خدا کی عجیب آیات میں سے وہ آیت نہیں ہے، یہ نشانی نہیں ہے جو اصحاب کہف کا قصہ ہے۔ اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کے بعد سر سید الشہداء کہتا ہے اور آواز آتی ہے، روایات میں ہے کہ اس سے زیادہ عجیب تر ہے کہ میرے نانا کی امت نے کس طرح سے میرے سر کو جدا کیا میرے تن سے، ہمارے قتل پر وہ رضامند ہوئے، راضی ہوئے، ہمارے سروں کو جدا کر کے نو کے نیزہ پر بلند کیا۔ یہ اس قصے سے زیادہ عجیب تر ہے، یہ اس قصے سے زیادہ ایک عجیب نشانی ہے پروردگار عالم کی۔ آپ اسی لیے فرماتے تھے کہ ہمارے فضائل کو بیان کرنے پر ہم پر وہ ظلم کیے گئے کہ جو شاید ہماری فضیلتیں اس قدر بیان نہ کی جاتی تو ہمارے پر ظلم نہ ہوتے۔ ایام سفر کا آغاز ہے عزیزان من، ان ایام کا آغاز ہے کہ جب شام میں یہ قافلہ وارد ہو رہا ہے، وہ شام کا دربار، وہ شام کا بازار کہ جس نے عابد بیمار کو بھری جوانی میں ضعیف کر دیا، بوڑھا کر دیا۔ کیوں نہ ہوتا کہ وہ غیرت مند امام کہ جس کے گلے میں عام طوق تھا مگر خاردار طوق ڈالا گیا کہ جب غیرت سے آپ کا سر جھک جاتا، جب آپ اپنے ماؤں بہنوں اور پھوپھیوں کے کھلے سر کو نہ دیکھ پاتے تو حکم دیا گیا کہ یہ سر کو جھکا بھی نہ پائے، خاردار طوق ہے جو ان کی گردن میں ڈالا جائے۔ کس قدر بڑا امتحان تھا۔ ہمارا سلام ہو اس عابد بیمار پر، ہمارا سلام ہو اس امام زین العابدین پر کہ جو اپنی پوری قوت کے ساتھ اس نہضت کربلا کو، تحریک کربلا کو آگے لے کر چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جہاں پر مشکل تھا سر سید الشہداء کے لیے، جہاں پر مشکل تھا سر عباس سے علمدار کے لیے، کہ جب بھی جناب عباس کی نگاہیں کھلے سر پر پڑتی اپنی بہن کے تو وہ سر جو نو کی نیزہ پر سلامت نہیں رہا بلکہ اسے گھوڑے کی گردن میں باندھا گیا، وہ ٹھہرتا نہیں تھا نو کے نیزہ پر۔ اس مقام پر سید سجاد نے اپنی ماؤں بہنوں اور پھوپھیوں کے کھلے سر کو دیکھا، آئینہ بندی کی گئی شام کے بازار کی، اعلان کرائے گئے کہ آج علی نہیں مگر جس نے بدر اور احد کا بدلہ لینا ہے علی کا وہ آ جائے بازار شام میں کہ علی کی بیٹیاں ننگے سر ہیں۔ آئینہ بندی کی گئی کہ کوئی محروم نہ رہ سکے کہ جو رسول کی نواسیوں کے کھلے سر کو دیکھ سکے، اور لوگ پتھروں کو لے کر اور آگ کو لے کر بازار شام میں ان کوچوں اور گلیوں میں موجود تھے جہاں پر صدقے کی کھجوریں تک اہل بیت رسول پر پھینکی گئیں، مگر کوئی نہ تھا کہ جو اہل بیت رسول پر ترس کھا کر ان بیبیوں کے سروں پر چادروں کو دے دیتا۔ خدایا ان مصائب اہل بیت کے واسطے سے اور صدقے سے امام برحق کے ظہور میں تعجیل فرما، اور انشاءاللہ کہ ہم وہ زمینہ سازی اور مثبت کردار ادا کر سکیں امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج۔